اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ داتا کی وفات کے بعد سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب پر آ گئی۔ ناظرین اکرام، جب آپ کی عمر 8 سال اور 8 ماہ تھی، جناب ابو طالب اپنے بھتیجے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر تک حضور اکرم جناب ابو طالب کے ساتھ ان کے گھر میں رہے۔ جیسے جیسے حضور اکرم کے معجزات رونما ہوتے گئے تو ابو طالب کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ناظرین، حضرت ابو طالب مالی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن جب حضور اکرم نے حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر بیٹھنا شروع کیا تو ان کے دسترخوان میں ایسی برکت آ گئی کہ تھوڑا سا کھانا بھی پورے خاندان کے لیے کافی ہو جاتا۔ جب کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر نہ ہوتے تو سب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ جاتے تھے تو حضرت ابو طالب گھر والوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد کو آنے دو، پھر کھانا شروع کریں گے۔ جب تک حضرت محمد تشریف نہ لاتے تھے تو کھانا شروع نہ کیا جاتا تھا، جب تشریف لاتے تو کھانا شروع کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے میں بہت زیادہ برکت ہو جاتی تھی۔ سب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا کرتے تھے، پھر جب کھانا بچ جاتا تھا تو گھر میں جو کچھ بھی کھانے یا پینے کو ہوتا تو سب سے پہلے نبی کریم کو پیش کیا جاتا تھا، جس کی برکت سے کم چیز بھی سب کے لیے کافی پڑ جاتی تھی۔ ناظرین، ایک بار مکہ میں کافی قحط پڑ گیا۔ مکہ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ لات اور عزا سے بارش کی دعا کی جائے تاکہ بارش ہو اور مکہ والے قحط سے نجات حاصل کر سکیں۔ کچھ لوگوں کا یقین تھا کہ منات بت سے دعا کی جائے تو تب بارش ہوگی۔ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا، تم تمام جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو۔ ہم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ کیوں اپنا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، اے بزرگ، کیا ابو طالب کا نام لینا چاہتے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا، جی ہاں، میں یہی تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد مکہ کے لوگ حضرت ابو طالب کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو طالب کے گھر گئے، انہوں نے حضرت ابو طالب کے گھر جا کر دروازے پر دستک دی۔ ابو طالب نے دروازہ کھولا تو لوگوں نے کہا، اے ابو طالب، ہم مکہ والے اب مزید قحط برداشت نہیں کر سکتے۔ سب لوگ بھوک اور پیاس کا سامنا کر رہے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ دعا کرو۔ ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نظر آ رہے تھے جیسے کہ رات کے وقت چاند چمک رہا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور بھی بچے تھے، لیکن ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو طالب اور اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کعبے کی طواف کرنے لگے۔ مکہ کے لوگوں کی نظر آسمان پر جمی ہوئی تھی، آسمان بالکل صاف تھا، کسی بھی طرف سے بادل نظر نہیں آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل گرجنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش برسنے لگی۔ اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ روایات میں ہے ناظرین کہ حضرت ابو طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک میلے میں جا رہے تھے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے کہ ابو طالب نے حضرت محمد سے کہا، میرے بیٹے، مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچے تھے۔ انہوں نے کہا، چچا جان، کیا آپ کو شدید پیاس لگی ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، جی مجھے شدید پیاس لگی ہے۔ چچا کی بات سن کر آپ نے اپنی سواری سے نیچے آئے تو آپ نے ایک پتھر پر اپنی ایڑی ماری، اس پتھر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت محمد اور حضرت ابو طالب نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ جب دونوں سیر ہو گئے تو حضرت محمد نے پھر اپنی ایڑی ماری، وہ جگہ اس طرح بن گئی جس طرح پہلے ہی تھی۔ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد سے کہا،
بیٹا میں نے اس سے پہلے اتنا میٹھا اور لذیذ پانی کبھی نہیں پیا۔ ناظرین، ابن حشام لکھتے ہیں ایک نجومی جو لوگوں کی شکلیں دیکھ کر ان کا مستقبل بتا دیا کرتا تھا، جب وہ شخص مکہ میں آیا کرتا تھا تو لوگ اس شخص کے پاس اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے۔ وہ شخص مکہ کے بچوں کو دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر کیا بننے والا ہے۔ اس بار وہ شخص مکہ آیا تو حضرت ابو طالب رسول اللہ کو اس شخص کے پاس لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر بہت ہی چھوٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھ کر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ جب قیافہ شناس نے وہاں موجود سب بچوں کو دیکھ لیا تو آخر میں اس نے کہا، اے ابو طالب، اس بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ ابو طالب نے اس بندے کی نظر پہچان لی کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ جب اس بندے کو علم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا چچا ابو طالب لے گیا ہے تو وہ شخص پکارنے لگا کہ اس بچے کو میرے پاس لے آؤ، اس بچے کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ، قسم ہے وہ بچہ بڑی شان والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو طالب نے اس شخص کے یہ الفاظ سن لیے تھے کہ تمام مشاوریوں نے اس واقعے کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب تجارت کے سلسلے میں شام کو جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ شام کا سفر کو جاؤں۔ حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔ روایات میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابو طالب شام کو سفر جانے لگے تو نبی کریم نے حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا اور فرمایا، چچا جان، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ میرے والدین اس دنیا میں حیات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا اور سفر شام شروع کر دیا۔ نبی کریم کا، ناظرین، یہ پہلا تجارتی سفر تھا۔ جب یہ قافلہ شام کے ضلع حوران کے قصبہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو قافلے وہاں پڑاؤ کیا۔ یہ عرب کے قافلوں کا دستور تھا کہ وہ بصرہ میں ضرور پڑاؤ ڈالتے تھے۔ قریب ہی ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ تھی جسے سرجیوس اور ججوس کہا جاتا تھا۔ اس کی زہد و عبادت کی کثرت کی وجہ سے لوگ اسے بحیرہ یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ کے لقب سے جانتے تھے۔ یہ راہب علم کا سمندر تھا اور خاندانی راہب تھا۔ اس کا خاندان نسل در نسل راہبوں کا ہی چلتا آ رہا تھا، اس لیے اس زمانے کے لوگوں اس کے بھی سب سے بڑا راہب مانتے تھے۔ اس زمانے کے لوگ اس کو سب سے بڑا راہب مانتے تھے۔ قریش کے لوگ وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کبھی بھی اس راہب نے قریش والوں کو اپنے پاس ٹھہرنے کو نہیں کہا تھا۔ اس بار راہب نے قافلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو اس نے سارے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ اس نے دیکھا کہ نبی کریم ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں آ کر رکا تو راہب نے اس قافلے کے اوپر ایک بدلی کو دیکھا۔ وہ بدلی اپنا سایہ درخت پر ڈال رہی تھی۔ اس درخت کی شاخیں اس طرف جھکی ہوئی تھی جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ یہ منظر اس لیے پیش آیا کہ جب حضرت محمد اس درخت کے نیچے پہنچے تو قافلے والے پہلے ہی اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کے سائے میں جگہ نہ ملی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں کھڑے ہوئے تو درخت کی شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ اس طرح آپ بھی درخت کے سائے میں ہو گئے۔ یہ سارا منظر راہب ادھر سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی یہ نشانی دیکھ کر راہب نے قافلے والوں کو پیغام بھیجا کہ میں نے سب قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، آپ سب بچے، بوڑھے اور جوان کھانا کھانے کے لیے تشریف لائیں۔ یہ پیغام سن کر قافلے والوں میں سے چند لوگوں نے کہا، راہب صاحب، آج تم کیا کام کر رہے ہو؟ ہم تو اکثر ہی اس خانقاہ کے پاس سے گزرتے تھے، اس سے پہلے تو آپ نے کبھی بھی قافلے والوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا، آج کیا خاص بات ہے؟ راہب نے ان کو جواب دیا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ سب مہمان ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ راہب کے پاس چلے گئے، لیکن نبی کریم ان کے ساتھ نہ گئے۔ آپ کو
پڑاؤ میں ہی چھوڑا گیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی درخت کے نیچے بیٹھے رہے۔ راہب کو ان سب لوگوں میں وہ نشانی نظر نہ آئی جو آخری نبی کی نشانیوں میں سے تھی۔ اس نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ بدلی وہاں ہی رہ گئی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بدلی کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی اسی جگہ پر ہے جہاں اللہ کے آخری نبی موجود ہیں۔ اللہ کے آخری نبی موجود ہیں۔ راہب نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میں نے سب چھوٹے بڑوں کو دعوت دی ہے، کسی کو پیچھے مت چھوڑ کر آنا۔ راہب کی بات سن کر قریش والوں نے کہا، سب لوگوں کو آپ کی دعوت پر آنا تھا، ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، لیکن ہم ایک لڑکے کو پڑاؤ میں چھوڑ آئے ہیں جو بہت ہی چھوٹا ہے۔ راہب نے کہا، مہربانی کر کے اس کو بھی قافلے کے ساتھ ہی بلا لیا جائے۔ راہب نے کہا، میں اس لڑکے کو آپ کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک بندہ آپ کو لے کر قافلے کی طرف چلا گیا، وہ بدلی بھی آپ کے اوپر ہی تھی۔ اس بدلی نے سارے راستے آپ پر سایہ کیے رکھا تھا۔ بہرحال یہ سارا منظر غور سے جانچ رہا تھا۔ راہب آپ کے جسم پر وہ سب نشانیاں تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتاب میں درج تھی۔ جب قافلے والے کھانا کھا کر ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگے تو راہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میں لات و عزا کے بارے میں کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لات اور عزا کے بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھو، خدا کی قسم مجھ کو سب سے زیادہ نفرت لات اور عزا سے ہی ہے۔ یہ سب بات سن کر راہب بولا، پھر خدا کے نام پر بتائیں۔ آپ نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ راہب نے وہ سب باتیں دریافت کیں جو ان کی کتاب میں درج تھیں۔ اس کے بعد راہب نے نبی کریم کی کمر سے قمیض ہٹا کر دیکھا تو مہر نبوت چمک رہی تھی۔ راہب نے مہر نبوت کو چوم لیا۔ قافلے والے یہ سب منظر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، راہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ہی دلچسپی لے رہا ہے، شاید ان کے قریب نبی کریم کا رتبہ بہت ہی بلند ہے۔ نبی کریم سے گفتگو کرنے کے بعد راہب حضرت ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ کا اس لڑکے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ راہب کی بات سن کر ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ راہب نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ راہب کی بات سن کر حضرت ابو طالب نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے پوچھا، اس لڑکے کا باپ کہاں ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وصال کر گیا تھا۔ حضرت ابو طالب کی بات سن کر راہب کہنے لگا کہ یہ درست بات ہے۔ اس کے بعد راہب نے پوچھا، اس کی والدہ کہاں ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا، ان کی والدہ کا بھی چند عرصہ پہلے انتقال ہو گیا۔ یہ بات سن کر راہب نے کہا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ابو طالب کی یہ سب باتیں سن کر راہب نے کہا، میری مانو، اپنے بھتیجے کو یہاں سے ہی واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اپنے بھتیجے کو محفوظ رکھنا۔ اگر یہودیوں نے تمہارے بھتیجے میں نبی کی نشانی دیکھ لی تو وہ آپ کے بھتیجے کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا آخری نبی ہے، یہ بڑی شان والا ہے۔ آخری نبی کی شان کے بارے میں سب آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آخری نبی کے بارے میں نے اپنے آباء و اجداد سے بھی بہت کچھ سنا ہے۔ راہب نے کہا، میں نے یہ بات آپ کو بتا کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ حضرت اس کو واپس لے کر جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ روایات میں ہے، حضرت ابو طالب کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے، آپ کو واپس مکہ میں لے آئے۔ اس واقعہ کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔